جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ناؤن کریکشن پڑھ رہے تھے اور ناؤن کریکشن میں ہم نے 4 پہلے بیسک رولز پڑھ لیے تھے. اب ہم تھوڑا سے ایڈوانس رولز کی طرف چلتے ہیں. ایڈوانس رولز میں سب سے پہلا رول نمبر 5 کے اوپر چلتے ہیں. کمپاؤنڈ ناؤنز. کمپاؤنڈ ناؤنز are changed to their plural form by adding letter s to principal word. یعنی کمپاؤنڈ ناؤن ایسے ناؤنز کو کہتے ہیں جو ایک ورڈ کے اندر 2 مختلف قسم کے ناؤنز کو ایڈ کرنے سے بنا ہو. جیسے مدر ان لا. اب مدر اور ان لا ایک علیحدہ چیزیں ہیں. یہاں پہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن آئے گا. جیسے اسٹیپ سن. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیپ سن. اسٹیپ کے اندر اسٹیپ ایک الگ ورڈ ہے, سن ایک الگ ورڈ ہے. تو اس طرح کے ناؤن کو جس میں 2 ورڈ یا 3 ورڈ یا 4 ورڈ آ رہے ہوں اس کو کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. تو اس طرح کے ورڈ جو ہیں ان میں ہم نے پھر ایس کس کے ساتھ لگانا ہے, پہلے ورڈ کے ساتھ, دوسرے کے ساتھ, یا پہلے دوسرے کا چکر نہیں ہے کوئی اور چکر ہے. تو اس میں اس نے بتا دیا کہ ہم نے پرنسپل ورڈ ڈھونڈنا ہے کہ مین ورڈ کون سا ہے. تو اگر ہم اسٹیپ سن کی بات کرتے ہیں تو اسٹیپ نہیں ہے مین ورڈ, سن مین ورڈ ہے. تو اسٹیپ سن کو اگر ہم نے پلورلائز کرنا ہو تو ہم اسٹیپ سنز لکھیں گے. سملرلی کمانڈر ان چیف یہاں پہ ہم نے بتایا تو کمانڈرز ان چیف. کمانڈر مین ورڈ ہے جی, کمانڈر کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیا. مین آف وار. بندہ, جب یہ چیز یاد رکھ لے, جب انسان کو کسی بھی اینیمل کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو پرنسپل اتھارٹی مین ہوگا. جب کسی بھی لیونگ آرگنزم کو کسی نان لیونگ چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو پرنسپل چیز جو ہوگی وہ لیونگ ہوگی. کسی بھی لیونگ چیز کو کسی بھی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن کے ساتھ کیا جائے تو کمپیئر کیا جائے تو ان دونوں میں پرنسپل جو چیز ہوگی وہ لیونگ والی ہوگی. تو اب مین اور وار, ٹھیک ہے, ان میں مین ہی مین ورڈ بن رہا ہے. تو مین جناب ہم نے ایڈ کر دیا, مین آف وار ای کا اضافہ کر دیا. اچھا, جن ورڈز کے ساتھ جناب آخر پہ فل آئے, ٹھیک ہے, عام فل ایک ایگزامپل میں نے دے دی ہے اس کی. اس میں میں نے کوشش کی ایگزامپل یعنی جو میں نے دی ہے اس میں میں نے بتانے کی بھی کوشش کی, میں اس کو ایکسپلین بھی کر رہا ہوں کہ جن ورڈز کے آخر پر فل آ رہا ہے, عام فل, فیتھ فل, تو اس میں بس ایس کا اضافہ کرنا ہے فل کے بعد. ٹھیک ہے, اس طرح کے ناؤنز کے اندر یہاں 2 علیحدہ چیزوں کو اکٹھا کیا اور ہم نے عام فل بنا دیا. تو عام فلز لکھیں گے اور اس کیٹیگری کے جتنے بھی ناؤن ہوں گے ان میں فل کے بعد ہی ایس کا اضافہ کریں گے. ایسے ہی پاسر بائے سے مراد ہے قریبی گزرنے والے. پاسرز کا لفظ زیادہ ہمارے پاس پرنسپل ہے, بائے ایک پریپوزیشن ہے, تو پاسر کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا اس کو پرنسپل ورڈ مان کر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی چھٹا ہمارے پاس جو ناؤن کا رول ہے اس کے اکارڈنگ کچھ ناؤن ایسے ہیں جن کا سنگولر اور پلورل فارم سیم ہوتا ہے. یہ کیٹیگری نوٹ کر لیں جی, یہ ہائیلی امپورٹنٹ کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری کے اندر سے سوال کریکشن کا ضرور آتا ہے, چاہے ایگزام ایم کیٹ کا ہو, ای کیٹ کا ہو, یا ایگزام ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کا ہو, ایگزام میٹرک کا ہو, ایگزام سی ایس ایس پی ایم ایس لیول کا, یا کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو. ہر جگہ پر اس رول کو اپلائی کر کے کوسچن ضرور بناتا ہے وہ کوئی نہ کوئی, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. سم ناؤن ہیو سیم سنگولر اینڈ پلورل فارم. جیسے سوائن ہے تو سوائن کا جناب سنگولر بھی وہی ہے, پلورل بھی سوائن ہی ہے. گراس, شیپ, ڈیئر, 100 پیئر, 1000 ہیئر. اچھا, اس میں کچھ اور بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہیئر جو ہمارے بال ہوتے ہیں, ہیئر کا بھی ایس کے ساتھ اضافہ نہیں ہو سکتا. فش جو آئے گی اس کا بھی نہیں ہو سکتا ایس کے ساتھ اضافہ, اس کو پلورل بنانا ہو. فروٹ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکے گا. اور ایسے کئی اور ورڈز ہیں جن کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں بن سکتا, ان کی سنگولر اور پلورل فارم سیم ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے, جو 3 ایکسیپشن ہے نا, 100 کی, 1000 کی اور اسکور کی, یہ یاد رکھ لیجئے گا. ان کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر ہم بطور ناؤن ان کو کہیں یوز کر رہے ہیں. ایک ایکسیپشن ہے اس پہ, وہ میں نے لکھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایکسیپشن کیا ہے. جب کبھی 100 کے بعد, 1000 کے بعد, یا اسکور کے بعد, یا ڈزن کے بعد
آف آ جائے گا تو پھر ان کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا جا سکے گا، یعنی ہنڈریڈز آف، یہ والی اب آپ نے ورڈ بہت زیادہ جگہوں پر پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، ملینز آف، تھاؤزنڈز آف سولجرز۔ اچھا اب آف آ جاتا ہے تو پھر ان کے اگر آگے آف لگایا ہو تو پیچھے ہنڈریڈ، تھاؤزنڈ یا ڈزن کے ساتھ ایس کا اضافہ آپ کر سکتے ہو۔ اگر اکیلا ہنڈریڈ، تھاؤزنڈ یا ڈزن کہیں پہ یوز ہو رہا ہے تو پھر ایس یا ای ایس کا اضافہ اس کے اندر نہیں کرنا، یہ اس نے سیم ہی پلورل کا سینس دینا ہے۔ سیونتھ رول ہے جی، یہ لیٹن ناؤنز کے لیے ہے۔ کچھ لیٹن ناؤن ہماری انگریزی لکھنے اور پڑھنے کا حصہ ہیں، ان لیٹن ناؤنز کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ ڈیٹم ہے، ڈیٹم کو ڈیٹا، انڈیکس کو انڈائسز، فنگس کو فنجائے، ایریٹم کو ایریٹا، اسٹریٹم کو اسٹریٹا، ریڈیس کو ریڈیائے، ٹرمینس کو ٹرمینائے، فارمولا کو فارمولاز، میمورنڈم کو میمورنڈا۔ تو یہ پلورلائزیشن ہم نے کچھ لیٹن ورڈز کی